بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ ناظرین، بائی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کی 8 میں سے 6 نشستوں پر کامیابی نے یہ بات تو طے کر دی کہ عمران خان کا بیانیہ کامیاب رہا۔ نواز لیگ مکمل طور پر پنجاب میں ناکام دکھائی دی، جبکہ پیپل پارٹی نے 2 نشستیں جیت کر ثابت کیا کہ وہ اپنی پوزیشن مستحکم کر رہی ہے۔ ملتان میں اہم سیٹ ہارنے پر تحریک انصاف کو سوچنا ہوگا کہ موروثی سیاست کا وہ بیانیہ جو عمران خان لے کر چلے تھے، اسے پی ٹی آئی کے کارکنان نے دفن کر کے عمران کو پیغام دیا ہے کہ وہ میرٹ پر ٹکٹ دیں۔ دوسری جانب نواز لیگ یہ الیکشن ہار کر بہت بودے دلائل دے رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی الیکشن کمپین چلانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو بھائی، کس نے کہا تھا کہ مریم نواز باہر چلی جائیں، یا حمزہ شہباز کو کس نے کمپین چلانے سے منع کیا تھا؟ کیا وہ صرف پنجاب کی وزارت اعلیٰ تک محدود ہے؟ نواز لیگ کا یہ کہنا ہے کہ یہ سیٹیں تو تھی ہی پی ٹی آئی کی، تو بھائی آپ کا 2018 کا بیانیہ کہ تحریک انصاف کو مسلط کیا گیا ہے اور عمران خان کو دھاندلی اور الیکشن چوری کے ذریعے اقتدار میں لایا گیا ہے، تو وہ تو اپنی موت آپ مر گیا۔ اب کیا کہیں گے؟ کیا لانے والے اب بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ یہ سیٹیں اگر پہلے دھاندلی سے جیتی گئی تھیں تو اب کیا ہوا؟ یہ کہنا کہ عمران خان خود کھڑا ہوا ہے اس لیے یہ سیٹیں جیت نہیں ہیں، جنرل الیکشن میں عمران خان ہر سیٹ پر کھڑا نہیں ہو سکتا، یہ دلائل نہایت کمزور ہیں۔ عمران خان نے اس بائی الیکشن پر کہا تھا یہ ریفرینڈم ہوگا، اور ریفرینڈم ہی ثابت ہوا۔ مان لینا چاہیے کہ عمران خان مقبولیت کی اس انتہا پر کھڑا ہے جہاں اسے دیکھنے والوں کی پگڑیاں نیچے گر رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کا اتحاد ایک جانب اور تحریک انصاف کا دوسری طرف یہ بھی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے عوام نے سخت فیصلے کرنے والے حکمرانوں کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان میں سیاست کا مطلب اب عمران خان کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تحریک انصاف نے فیصلہ سازوں سے تقاضا کیا ہے کہ وہ اب حالات کو سمجھیں اور جنرل الیکشن کا اعلان کرائیں۔ اب عمران خان کے لیے دھرنا دینا کوئی مشکل نہیں، بہت جلد شاید چند دنوں میں اگر الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا تو پھر شاید آزادی لانگ مارچ اور دھرنے کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تحریک انصاف نے پہلے ہی پنڈی سے مقامی قیادت کو 2 لاکھ لوگوں کو لانے کا ٹارگٹ دے رکھا ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کا یہ بیان بھی سامنے آ گیا ہے کہ عمران خان ان سیٹوں پر حلف نہیں لیں گے، اس کا مطلب ہے ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا۔ بائی الیکشن نے پی ڈی ایم کے سامنے چند سوالات کھڑے کیے ہیں، جس میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا عدم اعتماد سے عمران خان کو رخصت کرنا درست تھا؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں ایک بار پھر نواز لیگ سمیت پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں بے وقوف بن گئیں؟ کیا جلدی الیکشن کرانے سے تحریک انصاف اسی پوزیشن میں ہوتی جس پر آج ہے؟ کیا عمران خان جو پہلے سلیکٹڈ کہلاتا تھا اب الیکٹڈ ہو کر جنرل الیکشن میں بھاری اکثریت سے اسمبلیوں میں آنے والا ہے؟ پی ڈی ایم نے تو استعفے بھی ان حلقوں کے منظور کیے کہ شاید وہاں سے پی ٹی آئی سیٹ نہیں نکال سکے گی۔ کیا آپ کے اندازے غلط ثابت نہیں ہوئے؟ ان بائی الیکشنز نے ثابت کیا کہ عمران خان کا بیانیہ اس وقت پورے عروج پر ہے اور عمران خان مقبولیت کی انتہا پر ہیں۔ دوسری جانب وہ خبر شاید جس سے آپ کو بے خبر رکھا گیا ہو وہ یہ ہے کہ جلد الیکشن کا اعلان نہیں کیا جاتا تو عمران خان کوئی بہت بڑا اعلان کریں گے۔ وہ اعلان کیا ہوگا اس بارے 1-2 روز میں ناظرین آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کئی آڈیو لیکس اور یو ٹرن نے بھی پی ٹی آئی کے ووٹر کو شکست نہیں دی، تو آگے آپ مزید کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ عوامی فیصلے کریں اور عوام کا دل جیتیں۔ عمران خان پونے 4 سالہ دور حکومت میں بدترین کارکردگی دکھا کر بھی وہیں کھڑا ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے جا کھڑا ہوا ہے جہاں وہ پہلے تھا۔